آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو, سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ عزیزان گرامی وقار, ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا, یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں. حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں. اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے. حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے, بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو, نہیں میاں, اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں. جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو, کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو, سوچو بھی مت. اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے, اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے, وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو, جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا. جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں, لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں, تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے. بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے. رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں. ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے. دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے. ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے, جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی, کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے, یہ حدیث پاک ہے. اب آئیں, میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں, عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں, تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں. جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے, زید عالم ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا, عام بندہ سمجھ رہا ہے. پریزنٹ بات کر رہا ہوں, حال کی بات کر رہا ہوں. زید عالم ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہے, زید عالم ہے. اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں. جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے, حال کو پیش کرتا ہے. اب آؤ میرے عزیزو, اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے. تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ ہر مسجد میں ملے گا, ہر جگہ تمہیں ملے گا, ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. یہ ایک ہو گیا, ہم نے نفی کر دی. دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے یہ. اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول. کیا کہہ رہے ہیں؟
मोहम्मद अल्लाह के रसूल पास्ट में थे कहा मैंने? आप तर्जुमा कभी कलमे का यूं करते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे? नहीं, हमारा हर बच्चा तर्जुमा यही करेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये इस बात की अलामत है कि रसूल आज भी जिंदा हैं। मेरे अजीजों, हम मुर्दा रसूल को मानते तो ये कहते वो अपने जमाने में रसूल थे। जब जब कलमा पढ़ रहे हैं हम इकरार कर रहे हैं रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कलमा हमारे नबी की जिंदगी की बड़ी दलील है, और अगर रसूल पाक की हयात का कोई मुनकिर है तो मैं समझता हूं उसका कलमा ही अधूरा है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत को पास्ट में मान रहा है, अभी नहीं मान रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इससे समझ में आया रसूल हैं कि नहीं? अभी है। मेरे अजीजों, सहाबा ने भी यही कलमा पढ़ा, औलिया ने भी यही पढ़ा, ताबईन ने भी यही पढ़ा, हम भी यही पढ़ रहे हैं। अल्लाह की जात से करोड़ हा यकीन है कि हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हमारी नस्लें भी यही पढ़ेंगे। आज भी रसूल जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे और कयामत तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा यह अकीदा भी जिंदा रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को जिन्होंने डिस्कनेक्ट किया उनका नुकसान क्या हुआ जानते हैं? जिन्होंने कहा रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, मुआज़ल्लाह, उनके साथ वही हुआ जैसे बदतमीज औलाद के साथ होता है। बाप को दफन करके आने के बाद अब तो कोई नहीं है, बाप भी नहीं है, बाप को हम खुद ही दफन करके आ गए, अब खत्म हो गया होगा। बाप का वो डर खत्म हो गया, घर से चला गया, औलाद बिगड़ गई। कुछ औलाद के साथ ऐसा होता है। बाप के जाने के बाद वो मनमानी करने लगा। मेरे अजीजों, जिसका तस्वुर ये है रसूल अब भी जिंदा है और मुझे देख रहे हैं, उसके दिल में हमेशा अपने रसूल की अजमत बरकरार रहती है। हमेशा अपने रसूल के बारे में उसके दिल में एक हैबत रहती है। अल्लाह के रसूल हैं। जब मदीना तैयबा जाते रहते हैं, क्या सोच कर जाते हैं लोगों? वहां जाने के वक्त कदम लड़खड़ाने लगते हैं, रसूल अपनी कब्र से मुझे देख रहे हों कि मैं क्या मुंह लेकर के रहूं। और अगर कोई ये सोच कर जाता है नहीं वो तो आम कब्रों की तरह मर कर खत्म हो गए, मेरे अजीजों, फिर उनके दिलों में अदब भी नहीं रहता, मदीने जाने का भी कोई तस्वुर नहीं रहता। लेकिन देखा है हमने जिन्होंने रसूल पाक को अपनी कब्र अनवर में जिंदा तस्लीम किया, उनका अदब भी उतना बढ़ जाता है। वो वहां से गुजरते भी हैं, उनकी आंखों से टप टप आंसुओं की झड़ी जारी रहती है और अल्फाज निकल नहीं पाते। कई ऐसे लोग हैं जो बेकरार हो जाते हैं इसलिए कि उन्होंने अपने रसूल को जिंदा तस्लीम किया। और जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का इनकार किया, उसकी एक साफ मिसाल मैंने देखा मदीना तैयबा में जालियों के करीब एक मुतव्वा। ये मुतव्वा वही है जो सफेद जुब्बा लाल रुमाल पहन करके जो लोगों को गुमराह करने के लिए जिनको रखा गया है, हर एक को काटते फिरते रहते हैं। ये पट्टा ही नहीं है इनके अंदर, मालिक ने पट्टा डाला नहीं है, आवारा फिरते रहते हैं, जो नजर आया उसको काट देते हैं। होना ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट इन्हें पाल रही है पट्टा डाल करके रखे, इसलिए कि दुनिया भर से लोग आते हैं। रोड पे इस तरह कुत्तों को छोड़ोगे तो हर आने जाने वालों के लिए तकलीफ भी है। अब ये वही करते रहते हैं। एक बार हमारे सामने की बात है, पाकिस्तानी हाजियों को ये इस तरह से डिबेट कर रहे हैं, रसूल कुछ दे नहीं सकते, ये नफा नुकसान किसी चीज के मालिक नहीं। वो कह रहा है नहीं मेरा रसूल देगा। वो पाकिस्तानी बेचारा बार बार कह रहा है। उसने गुस्से में आकर के जालियों के सामने पैर यूं मारना शुरू किया और अपनी पीठ से जाली घसने लगा। अगर कुछ कर सकते तो देखो मुझे कुछ हुआ क्या, वो दिखा रहा है। मेरे अजीजों, जिन लोगों का अकीदा ये खत्म हुआ ना, रसूल खत्म हो गया है, वो इसी तरह की हरकतों पे आते हैं। और मैं समझता हूं उससे लाख दर्जे अफजल वो बूढ़ा पाकिस्तानी था जो अगरचे आलिम नहीं था लेकिन रसूल पाक की बारगाह में इतने अदब से खड़ा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, अदब से खड़ा हुआ था। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस अकीदे को आज फिर से जिंदा रखो अपने सीनों में, अपने ज़हन में। हमारे नबी को हमने मुर्दा तस्वुर नहीं किया, कलमा पढ़ा भी है तो जिंदा रसूल का कलमा पढ़ा है।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤ کہ اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے، شام میں بھی ہوئے، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو، پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम खड़े होते हैं तो यूं कहते हैं, हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, तुम जहां से कहोगे सरकार सुनते हैं। तो हाजिरी हो गई। यहां अभी आंख बंद कर लिया आपने, मुल्ला बाड़े की मस्जिद में बैठे हैं, गुनाहों से तौबा करनी है, कुरान की आयत पर अमल करना है हमको। अल्लाह ने फरमाया रसूल के पास जाने का हुक्म अल्लाह ने किया। अब मैं यहाँ बैठा, चल के जाने के लायक नहीं, आंख बंद कर लिया, मिनट भी नहीं लगे मदीने पहुंच गया, मिनट भी नहीं लगे। ये कितनी तेज हाजिरी है। बारगाह रसूल में खड़े होने का तस्वूर ले आया और फिर सामने अपने रसूल को हाजिर पा करके अब तौबा करना शुरू किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह तूने फरमाया गुनाह हो जाए तो रसूल के पास आ जा, मैं आ गया। अब तूने फरमाया बख्शिश तलब कर मुझसे, मैंने बख्शिश भी तलब कर ली, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लिया। तीसरा काम है अब रसूल का, अल्लाह के रसूल सिफारिश करें। अब रसूल के पास तुम्हें कहना होगा, ऐ अल्लाह के रसूल, हुक्म खुदा पर मैं आपके पास आया हूं और हुक्म खुदा पर मैंने इस्तिग़फ़ार भी कर लिया, बस आपके इस्तिग़फ़ार की, आपके सिफारिश की देर है और अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। यही तो अकीदा बरेली का इमाम बार बार तुम्हें कह रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आओ, यहां मेरे अजीजों गुनाहों की बख्शिश तलब करो और रसूल बेहिसाब देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को सुनता भी है और बंदों को